قابل صد احترام سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، پیار، عقیدت، الفت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر کے ہونی چاہیے، اور اگر محبت کا یہ لیول اور معیار نہیں ہے تو پھر انسان جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے وہ یہ بات سمجھ لے کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، اس کا ایمان ناقص ہے۔ اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے ہاں، اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے، تمام کائنات سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤ۔ ٹھیک ہے، اور اس لیے ایک شاعر نے بڑے خوبصورت طریقے سے یہ بات کہی ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہ بنیادی اور اولین شرط ہے، اگر اسی میں نقص ہے، اسی میں کوتاہی اور کمی ہے، پھر نام کا اسلام اور مسلمان ہے، حقیقت کے اندر اسلام اور مسلمان نہیں ہے۔ الحمدللہ جو سچا مسلمان ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو تمام چیزوں سے فوقیت دیتا ہے، اور اپنے عمل سے، اپنے کردار سے یہ ثابت کرتا ہے کہ اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تمام کائنات سے بڑھ کے محبت ہے۔ مسلمان تو مسلمان ہیں، کفار بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ ایک مسلمان خواہ کتنا گیا گزرا کیوں نہ ہو، وہ ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، ہر نقصان برداشت کر سکتا ہے، ہر اذیت، تکلیف، آزمائش سہ سکتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پہ حرف آئے، کوئی بات کی جائے، بے ادبی یا گستاخی کی جائے، وہ قطعاً برداشت نہیں کرتا۔ کفار نے مختلف انداز سے مسلمانوں کا ٹیسٹ لیا ہے، ان کو چیک کیا ہے، اور الحمدللہ اب تک مسلمانوں نے اس بات کا واضح ثبوت دیا ہے کہ مسلمان ہر چیز پہ کمپرومائز کر سکتا ہے، مصالحت کر سکتا ہے، مداہنت کر سکتا ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس اور عزت پہ کسی قسم کی کوئی مصالحت اور کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اور جن لوگوں نے بھی یہ ناپاک جسارت کی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کے اندر بے ادبی اور گستاخی کی ہے، مسلمانوں نے کمال ایمان اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھرپور محبت کا ثبوت دیتے ہوئے انہیں عبرت کا نشان بنایا۔ کعب بن اشرف سے لے کر موجودہ دور تک وہ مرد ہیں یا عورت ہیں، جس نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس اور شان میں حرف گیری کی ہے وہ عبرت کا نشان بنا ہے۔ اور اس معاملے میں انسان تو انسان رہے، جانور بھی بڑے حساس ہیں، اور تاریخ اسلام کے اندر ایسے واقعات بھی موجود ہیں کہ کتے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس میں گستاخی برداشت نہیں کر پائے، اور انہوں نے ایسے بدبخت اور کمینے کو لوگوں کے سامنے نوچا ہے جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پہ بکواس کرنے کی جسارت کی ہے۔ اور اس واقعات کو دیکھ کر کے کئی غیر مسلم ہلکا بگوش اسلام ہوئے، لیکن اس کے باوجود جو کفار ہیں ان کی اندر کی خباثت کا عالم یہ ہے کہ وہ گاہے گاہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ سیرت کے مختلف پہلوؤں کو تختہ مشق بناتے آئے ہیں، اور اس میں مرد بھی رہے ہیں، عورتیں بھی رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر ایک کمینی عورت جس کا نام اسوا بنت مروان تھا، اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک میں گستاخی کی، عبرت کا نشان بنی، اس کو قتل کر دیا گیا۔ اور آج اسی کی ایک بہن جو انڈیا میں رہنے والی ہے، اسی کی نسل کی ایک خاتون نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر گستاخی کی، آپ کی خانگی زندگی کو بنیاد بنا کر کے آپ کی پاکیزہ زندگی کو اس نے داغدار کرنے کی کوشش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی اتنی مبارک، اتنی بابرکت تھی، اور یہ سراسر دینی نقطہ نظر سے تھی، اسلام کے لیے تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی شادیاں کی ہیں وہ ساری کی ساری اسلام اور اسلام کے غلبے اور اسلام کے عروج کے لیے کی ہیں، ذاتی خواہش کے لیے، شہوت کے لیے آپ نے کوئی شادی نہیں کی۔ ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو آپ نے شادی کی تھی اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے جو ذہانت، فطانت، صلاحیت و قابلیت اور لاجوال اور بے مثال خوبیاں عطا کی تھیں، اس وجہ سے ان کا اسلام کے لیے کردار بڑا مثالی اور نمایاں تھا۔
اسلام کی جو خدمت انہوں نے کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندگی گھریلو مسائل، چونکہ آپ کی پوری زندگی امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے، انہوں نے ان کی اس خوبصورت انداز سے تشریح کی ہے کہ ہم قیامت تک کے لیے ان کے احسان مند ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی واحد یہ کنواری بیوی ہیں، اس کے علاوہ 10 ہماری مائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات ہیں، کوئی مطلقہ ہے کوئی بیوہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ واحد بیوی ہے جو کنواری تھی، اور جو شان مقام اللہ نے ان کو عطا کیا اور کسی بیوی کے حصے میں نہیں آیا۔ اور سب سے بڑی ان کی شان اور عظمت یہ ہے کہ ان کے حق میں، ان کے دفاع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نور کے اندر 18 آیات نازل فرمائی۔ ماں جی کی شان اور مقام میں بیان کروں تو ایک طویل وقت چاہیے۔ ماں جی کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا، اور جب ان کی عمر مبارک 9 سال ہوئی تو تب رخصتی ہوئی ہے۔ اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، ہر علاقے کی آب و ہوا اور ماحول ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ جلدی بلوغت کی سیڑھی میں قدم رکھ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے لیے شرط عمر کو قرار نہیں دیا، بلوغت کو قرار دیا۔ یہ تو آج مغرب کا پراپیگنڈا ہے، اور ہماری ان سے مرعوبیت ہے کہ ہم نے ان کی ڈگر پہ چلتے ہوئے ہم نے عمر کا تعین کر دیا، اتنی عمر سے پہلے نکاح نہیں ہو سکتا۔ کس قدر افسوس کی بات ہے، بدکاری تو ہو سکتی ہے، معاشرے کے اندر بگاڑ تو آ سکتا ہے، بے حیائی کا چلن عام ہو سکتا ہے، لیکن پاکیزگی کے عمل کو رواج دیتے ہوئے 18 سال سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی، اور اس کے نتائج جو ہیں ہم بھگت رہے۔ تو قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلوغت کو شادی کا ذریعہ اور سبب قرار دیا ہے۔ عورت جب یعنی کہ بالغ ہو جاتی ہے اور وہ اپنے خامد کے ساتھ رہ سکتی ہے، شریعت اجازت دیتی ہے اس کی شادی کر دی جائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ویسے بھی جلدی شادی کی ترغیب دی ہے تاکہ معاشرہ جو ہے وہ صالح اور پاک رہے، بے حیائی اور برائی سے محفوظ رہے۔ اور عملی نمونہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر خود پیش کیا ہے کہ ہماری سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے 9 سال کی عمر کے اندر شادی کی۔ کسی کو اس پہ اعتراض کرنے کی جسارت نہیں ہوئی، لیکن بعد کے اندر کچھ لوگوں نے فضول میں اس کو جواز بنا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ہدف تنقید بنایا، حالانکہ خود قرآن مجید کے اندر سورہ طلاق کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 عورتوں کی عدت بیان کی۔ ایک وہ ہے وہ خاتون جس کو طلاق ہوئی ہے اور اس کے ایام نہیں جاری ہیں، اب اس کی طلاق کا دورانیہ کتنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں واللائے لم یئسن من المحیض، کہ وہ عورتیں جو اپنے ایام سے مایوس ہو چکی، ان کے ایام ہے نہیں، اگر تمہیں شک ہے کہ ان کی عدت کتنی ہونی چاہیے، اللہ فرماتے ہیں 3 ماہ۔ واللائے لم یحضن، اور وہ عورتیں جن کو ایام ابھی شروع ہی نہیں ہوئے ان کی عدت بھی 3 ماہ۔ اب عدت کب ہوتی ہے؟ جب شادی ہوتی ہے اور طلاق ہوتی ہے۔ اب قرآن کے مطابق ایک لڑکی کی، ایک عورت کی شادی بلوغت سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عدت خود قرآن مجید کے اندر بیان کر دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پہ عمل کرتے ہوئے اگر اس کا عملی نمونہ پیش کیا تو اعتراض کی گنجائش کہاں رہ جاتی ہے؟ لیکن افسوس کہ یہ مسلمانوں کی کمزوری کہہ لیجئے کہ کفار کو ہماری بد عملی دیکھ کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ اعتراضات کے مواقع میسر آئے، اور اس سے پہلے بھی اس طرح کی ہرزہ سرائی اور بکواس کئی لوگوں نے کی، اور آج بھی اسما بنت مروان کی بہن جو انڈیا میں مقیم ہے اور اس علاقے کی ایک بڑی جماعت کی وہ ایک اہم کارکن ہیں، ترجمان ہیں ان کی، اور اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے اس چیز کو ہدف تنقید بنایا۔ لیکن الحمدللہ اس حوالے سے حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ اور پھر اس کی مخالفت کے اندر مسلمانوں کی غیرت جاگی ہے، اور مکمل طریقے سے صحیح معنوں میں ان کا بائیکاٹ کیا گیا۔ اور اس حوالے سے میں خراج تحسین پیش کروں گا عرب ممالک کو، جنہوں نے اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے مکمل طور پہ انڈین مصنوعات کا بائیکاٹ کیا، اور ان کے سفیروں کو بلا کر کے احتجاج ریکارڈ کروایا، ان کے وزیر اعظم کی تصویر انہوں نے ڈسٹ بن پہ لگائی، اور واضح طور پہ پیغام دیا جب تک اس رکن پارلیمنٹ کو معزول نہ کیا گیا، اس پہ مقدمہ نہ چلایا گیا، باضابطہ معافی نہ مانگی گئی، آپ کے ساتھ تجارتی تعلقات بحال نہیں کیے جائیں گے۔ اور الحمدللہ اس کا پھر اثر بھی ہوا۔ وہی لوگ جو کل تک اس کے دفاع میں لگے تھے، مسلمانوں کی یکجائی، قوت اور اتحاد دیکھ کر کے آج معذرت پہ آ گئی ہیں، اور راتوں رات اسی رکن پارلیمنٹ پہ 10 FIR کاٹ دی گئی۔ تو محترم بھائیو، ہمیں ان واقعہ سے سبق سیکھنا چاہیے۔
ہمیں اسلام کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، اور ہم نے دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ کوئی مرضی ہو جائے ہم ہر چیز گوارا کر سکتے ہیں، ہر چیز ہمارے لیے ہمارے ساتھ روا رکھی جا سکتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پہ ادنا سی بات بھی ہم گوارا نہیں کریں گے۔ ہم اس زبان کو کھینچ دیں گے، اس آنکھ کو پھوڑ دیں گے، اس سر کو تن سے جدا کر دیں گے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پہ حرف گیری کرے گا۔ ٹھیک ہے، ہم کسی کی عزت کریں گے، کسی کے ساتھ معاملہ کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے احترام کے بعد، اور ہم یہ کہتے ہیں ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد اللہ اکبر، ذات نبی بلند ہے خدا کے بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اللہ کی ذات کے بعد سب سے اونچی ذات ہے۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ تو یہ ہمارا نظریہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ ہم اسی پہ قائم ہیں، اور پاکستان کو اور اہلیان پاکستان کو بھی الحمدللہ یہ پتہ ہی بعد میں چلا ہے، ٹھیک ہے، ہم اپنے سیاسی معاملات کے اندر، سماجی معاملات کے اندر اتنے الجھے ہیں، ایسے پراپیگنڈے اور ایسی فضا بنا دی گئی ہے، ہم اپنے دین سے بے گانہ ہو چکے ہیں۔ حضرات، یہ سیاسی معاملات، سماجی معاملات، ادھر ادھر کی باتیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اپنی استطاعت اور فہم کے مطابق آپ ان میں دلچسپی لیں، لیکن ہماری یعنی دلچسپیوں کو بنیاد بنا کر کے کوئی ہمارے دین کو ہدف تنقید بنائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ آواز اٹھائے، ہمیں کسی کو ایسا موقع نہیں دینا چاہیے۔ اور الحمدللہ ہمیں اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے جذبات سے پوری طرح پوری دنیا کے کافروں کو باور کرا دینا ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے ہر چیز قربان اور فدا کر دیں گے، اور ہمارے زندہ ہوتے ہوئے کسی کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ وہ ذرا سی بھی زبان درازی کر سکے۔ اللہ تعالی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پہ قائم رکھے۔ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس اور عزت کا دفاع کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں زندہ رکھے اور اسی بات پہ، اور ہمیں موت آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اوپر موت آئے۔ وما علی الا البلاغ۔